بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ مسجد میں یا گھر میں بھی بعض دفعہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ کوئی صاحب جو معذور ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جگہ نیچے بیٹھنے کی ہے، تو اب ہم قرآن شریف اگر لے کر پڑھتے ہیں نیچے بیٹھ کر کے تو قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نیچے قرآن شریف ہو جا رہا ہے، تو نیچے قرآن شریف ہونے سے قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں ایک شکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر مسجد بھر گئی ہیں، جیسے رمضان وغیرہ میں ہوتا ہے زیادہ، تو مسجد بھر جانے کی شکل میں اب اگر ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور صفوں کے بیچ میں ہیں تو نمازیوں کی طرف پشت کرنا قرآن کریم کی پشت ہو جاتی ہے، یعنی قرآن کریم کی طرف پیٹھ جو ہے ہو جاتی ہے، اور قرآن کی طرف پیٹھ ہونا یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ اس کے لیے بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ گھوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، قبلے کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ صف میں جو پیچھے صف میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے کی طرف رخ کر کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو بظاہر یہ بھی بے ادبی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تلاوت کرنا چاہیے اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی ہو رہی ہے صورت میں۔ تو ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت میں جو دقتیں پیش آ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے کہ بے ادبی بھی نہ ہو اور قرآن کی تلاوت سے محرومی بھی نہ ہو؟ جی ہاں، یہ اہم سوال ہے آپ کا۔ دراصل قرآن کریم یا اس طرح کی مقدس چیزوں کا ادب و احترام یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ قرآن کریم کا جتنا ادب کیا جائے کم ہے، اور ادب یہ ایک عرفی چیز ہے، یعنی لوگوں میں جس چیز کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ بے ادبی ہو جاتی ہے، جن چیزوں کو ادب سمجھا جاتا ہے وہ ادب میں آ جاتا ہے۔ ہندوستان وغیرہ میں اس طرح کی چیزوں کی ادب کی بڑی اہمیت ہے، حالانکہ آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں، بلکہ جو حضرات حج کرنے گئے ہوں گے انہیں خوب اندازہ ہے کہ وہاں اس طرح کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو قرآن کریم کو وہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، فرش پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہم اللہ بچائے بعض دفعہ دیکھا کہ جوتا رکھا وہیں پہ قرآن پاک بھی رکھ دیا۔ ایسا اس طرح تک کی نوبتیں آج دیکھی گئی ہیں، چونکہ وہ اس کو بے ادبی ہی نہیں سمجھتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ادب و بے ادبی ہے، تو یقیناً یہ بے ادبی کہلائے گا کہ کوئی چیز قرآن نیچے ہو اور کوئی شخص اوپر بیٹھا ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی بے ادبی کہلائے گی کہ قرآن کریم کی طرف پیٹھ ہو رہی ہو، تو یہ بے ادبی میں تو آتا ہے۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق ادب سے ہے اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ادب کا حکم کیا ہوتا ہے۔ شریعت میں جن چیزوں کو ادب کہا جاتا ہے، آداب میں شمار کیا جاتا ہے، فقہا کے ہاں ان کا درجہ مستحب جیسا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا ادب کا تعلق مستحبات میں آتا ہے۔ اگر کسی چیز کی توہین ہو رہی ہو تب تو جو ہے اس بے ادبی کو حرام کہا جائے گا، لیکن توہین نہیں ہو رہی ہے، استخفاف نہیں ہو رہا ہے، تو اس ادب کو اختیار کرنا زیادہ مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر مستحب کسی وجہ سے چھوٹ جائے، ضرورت کی وجہ سے مستحب کو ادب کو ترک کرنا پڑ جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں جو مسئلہ ہے اس کا کچھ جو ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ قرآن کریم نیچے بیٹھ کے پڑھنا، جبکہ کوئی چارپائی پر یا کرسی پر دائیں بائیں اوپر بیٹھا ہوا ہو، تو اس میں نیچے بیٹھنا یہ زیادہ جو ہے خلاف ادب بمعنی خلاف افضل ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا، ناجائز حرام نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو یہ سمجھنا کہ فرض واجب ہے کہ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہو تو ہم نیچے بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن نیچے رکھ کر کے پڑھ نہیں سکتے، یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کو ایسا سمجھنا اور اس کے خلاف کو حرام سمجھنا ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی طرف پیٹھ ہو جائے تو یہ کوئی ایسا حرام اور ناجائز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے فرض واجب چھوٹ رہا ہو، ایک مستحب کا چھوٹنا لازم آتا ہے، اور ضرورت کی وجہ سے مستحب چھوٹ جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کرنا تو ہی چاہیے، بہتر تو یہی ہے کہ جب کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا فاصلے پر ہم بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، بالکل قریب بیٹھ کے نہ کریں تاکہ بے ادبی لازم نہ آئے۔ فاصلہ ہو جانے سے بے ادبی نہیں ہوگی۔
اسی طریقے سے اگر گنجائش جگہ میں نہیں ہے تو آپ کرسی کے قریب بیٹھ کر بھی تلاوت کریں، تلاوت سے اپنے کو محروم کریں، یہ بڑا گناہ ہوگا، یعنی گناہ کہ بڑی محرومی ہوگی، اور قرآن کریم مجبوری کی وجہ سے ہم نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس میں کوئی گناہ ہم کو نہیں پڑے گا، لہذا تلاوت کر لینی چاہیے، چاہے پھر نیچے ہی بیٹھنے کی نوبت آ جائے۔ دیکھیے بعض دفعہ جو ہے ضرورت کی وجہ سے ادب کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اب مثلا ایک مثال سے بات سمجھائی جائے کہ ہم سفر میں صندوق میں، اٹیچی میں، بیگ میں قرآن شریف لے کر مثلا چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے سفر میں ہم ٹرین میں سوار ہوئے، اب اپنا سامان ہم نے جو ہے سیٹ کے نیچے لگا دیا، اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف کو بالکل الگ کنارے رکھیں گے تو کہیں گر جائے، ہاتھ لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، یا کوئی لے جائے، چوری ہو جائے، لہذا آپ اس کو صندوق سے نکالیں گے نہیں، صندوق ہی میں رہے گا۔ اب صندوق جو ہے سیٹ کے نیچے آپ نے رکھ دیا، اٹیچی سیٹ کے نیچے رکھ دی، اس میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، آپ سیٹ پر لیٹے ہوئے ہیں، اس کو منع نہیں کیا جاتا، اس لیے نہیں منع کیا جاتا کہ یہاں مقصود بے ادبی نہیں ہے، یہاں مقصود حفاظت ہے، تو یہاں بھی مقصود جو ہے کرسی کے پاس بیٹھ کر کے مقصود تلاوت ہے، مقصود قرآن کریم کی نعوذ باللہ بے ادبی کرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں جو صفوں کے بیچ میں پڑھنے کی نوبت آ جائے، اگر پیٹھ پڑ جائے تو اس میں جو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہ ہو تو لہذا ہم پیٹھ کو پیٹھ کی طرف کر لیں اور قبلے کی طرف منہ نہ کر کے جو ہے نمازیوں کی طرف منہ کر کے رخ پھیر کر کے بیٹھ جائیں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک بے ادبی سے بچنے کے لیے دو بے ادبی کر ڈالی، ایک بے ادبی سے یہ بچے کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہ ہو، آپ نے دو بے ادبی یہ کر دی کہ خود آپ نے قبلے کی طرف اپنی پیٹھ کر لی، دوسری بے ادبی یہ کر لی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے تلاوت کرنا، یہ خود ادب ہے قرآن کا، آپ نے جو ہے قبلے کی طرف سے ہٹ گئے آپ، تو اس لیے بے ادبی کی وجہ سے دوسری بے ادبی اختیار کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موقع ہے، ایسی جگہ ہے جہاں قبلے کی طرف، جہاں کسی کی طرف پیٹھ نہ ہو، وہاں جگہ تلاش کر کے بیٹھنا چاہیے، لیکن مسجد بھری بھی ہے اور پیٹھ کی طرف تلاوت کرنے کی نوبت آ رہی ہے اور قرآن کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے تو اس بے ادبی سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہوگی، اور تلاوت مقصد ہے، یہاں بے ادبی اگر ہو رہی ہے تو یہ بے ادبی کوئی قصدن نہیں ہو رہی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا اگر جو ہے اس طرح کی نوبت آ جائے تو ہمیں تلاوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پیٹھ کی طرف یا کرسی پر بیٹھے شخص کے پاس جو ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اس میں شریعت میں کوئی اس کا گناہ نہیں ہوگا، اور اس کو ایسی بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم تلاوت کو چھوڑ دیں۔